انہوں نے پورا حدیث کو کہا کہ خدا کے واسطے پہلے قرآن پہ تو عمل کر لو، اس کو فالو کر لو، یہ باقی جو شریعت ہے اس میں تو صرف 5% قرآن ہے، یہ باقی سب کہاں سے آیا ہے؟ ہی واز مرڈرڈ. جا کے ایک لڑکی طلاق دے کے دوسری شادی کرے، اس کا بیسٹ چانس ہے کہ نان مسلم سے کر لے، جان چھوٹے گی اس کی. کیونکہ جب تک یہ باولے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزت دینا نہیں چاہتے، کسی کے اوپر روپالی کا گردن قتل کر دیا جس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. مالی، چوکیدار، غلام، یہ اس سیریز میں بیوی آتی ہے تو اس کو مار دیا، 20 سال کی تھی بچی. شریعہ ہے وہ تو لوگوں نے لکھا، عام گناہ گاروں نے لکھا. 200 سال قرآن کے آنے کے بعد ان اوپر جھوٹ شیطانی مسلمانوں نے لکھ لکھ کے بھیج دیا. میں ایک داتا دربار کہلایا جاتا ہے، وہاں بچوں کو بچپنے سے لوہے کا ماسک پہنا دیتے ہیں تاکہ ان کا سر چھوٹا رہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں ڈولے شاہ کا چوہا. یہ بھی ہمارے اسلام میں ایسی بات. دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل. مشہور آتھر اور جرنلسٹ طارق فتح صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر نمسکار. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم بھارت میں خاص طور سے بات کرتے ہیں مسلم سماج میں ریفارمز کو لے کر، تو وہ آوازیں بہت کم، چنندہ آوازیں، only handful of people نظر آتے ہیں جو سدھار کی بات کرتے ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت میں مداخلت ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وجہ سے روپالی جیسی لڑکیوں کو مارا جاتا ہے، ایران میں بھی ہو رہا ہے، بھارت میں بھی ہو رہا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آخر یہ کیا چیز ہے؟ کیوں مہیلاؤں کی زندگی لی جا رہی ہے صرف ایک برقعے، حجاب کے کپڑے کی وجہ سے؟ ہم نے اور کیا کیا پچھلے 500 سال میں؟ جب سے منگول بغداد پہ قبضہ ہوا ہے، ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ تم عرب جو ہو تم سپیریئر ہو، تمہیں حکومت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو نان عرب ہے وہ اگر کہے کہ میں برابر ہوں عرب سے، یعنی نان عرب مسلمان آپ میرے جیسے، وہ گناہ کر رہے ہیں. آپ اس نظر سے دیکھیے کہ پھر لوگوں کا اپنے ناموں کے آگے سید لگانا، زیدی، خیر آپ بھی زیدی ہیں، کاظمی، یہ سب اپنے وہ جھنڈے لے کے آئے کہ ہم ہیں عرب اور ہم تو ہیں سپیریئر، اور سید ہیں تو پیغمبر کی اولادوں میں سے. تو جو اسلامک شریعہ ہے وہ تو لوگوں نے لکھا، عام گناہ گاروں نے لکھا. 200 سال قرآن کے آنے کے بعد انہوں نے کہا بھیا اب کام کیسے چلے گا؟ اب تو رسول اللہ کی فیملی کا بھی قتل ہو گیا ہے، سب کو مار دیا، دمشق پہ بھی قبضہ ہے، یزید بھی کی بیویاں بھی ساری عیسائی تھیں، اور ایک بھی کسی امید خلیفہ کی ماں مسلمان نہیں تھی. یہ حالت میں اسلام چلا گیا تھا. تو شریعت لکھی گئی یہ، اور اس شریعت کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھائی آپ نے قانون بنا دیا 200 سال پہلے واقعوں کو، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کی سائٹیشن بنائی جائے. ایم فل میں جیسے پی ایچ ڈی میں کرنا پڑتا ہے، ان کو وہ کہاں سے آئیں گی؟ پہلے 100 سال پہلے، ابھی لکھو کہ 100 سال پہلے کی حدیث یہ تھی، اور پھر اس حدیث کی بیک ڈیٹ انٹری کر کے ہم اپنی شریعت میں ڈال دیں گے. تو آپ کی ابتدا عشق میں یہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر جھوٹ شیطانی مسلمانوں نے لکھ لکھ کے بھیج دیا. آپ سوچئے جہاں الٹریسی 99% ہو، دنیا پورے میں 90% تھی 17 سینچری تک، تو باقی کا تو چھوڑ دیجئے نا آپ کیا تھی. جہاں کاغذ نہیں، جہاں سیاہی نہیں، جہاں پین نہیں، جہاں ٹیبل نہیں، کرسی نہیں، لکڑی نہیں، کچھ نہیں، وہاں بیٹھ کے آپ نے شریعت کی دھڑا دھڑ کتابیں لکھ دی، اور حدیثیں بیک ڈیٹڈ آن
ऑर्डर की कि भाई मियाँ ज़रा हदीसें निकालो ताकि हम उसको शरीयत कानून में डालें। तो 100 साल बैक डेटेड हदीस में ले आए, और मज़े की बात देखिए, एक हदीस आपको नहीं मिलेगी बिलाल के नाम की, जो प्रॉफिट के सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन थे। इनफैक्ट उनकी पैगंबर साहब की वफात के बाद तो बिलाल का जिक्र ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गया काला, इसको किसने बुला लिया इस्लाम में। अक्सर आपको हज में भी ये डायलॉग सुनाई दे जाएगा कि यार ये कालों को कौन कहता है हज करने की, मैं 2 हज किए हैं, ये मैं आम डायलॉग होता है ये। तो ये नतीजा है हमारा, हमारी ऑर्थोडॉक्सी का, कि जिसकी बेसिस पे अहले हदीस है और बरेलवी हैं और देवबंदी हैं और दुनिया भर का अहमदी भी उसी से निकल रहा है, बहाई भी इसी तरह एक अलग मजहब हो गया वो तो बिल्कुल। तो ये तोड़ फोड़ करना, ये सब करना, क्योंकि इलिटरेसी इज वाइड स्प्रेड। कलम दवात कागज तो बाद में आता है, किसी को पढ़ना आता हो तो वो लिखे ना। और हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हजरत उस्मान ने 300 जिल्दें कुरान की जला दी और फिर एक सही नशर की। फिर ये भी हम कहते हैं कि बीबी फातिमा और हजरत अली ने कहा कि भाई ये हमारे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप ये देखिए, उनका भी खात्मा हमने किया। तो उसके बाद रहा क्या हमारे पास? तमाम वो कवानीन जिसकी बेसिस पे हम किसी को मार सकते हैं, वो अटूट अंग बन गया इस्लाम का। तो जो फातिमाइन निकाले गए मिस्र से, हमारे ग्रेट हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी से, कोई ये नहीं पूछता कि भैया ये अय्यूबी कौन थे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो सैलाडिन है, और उसने तो जनाब आप इंग्लैंड तक मशहूरी थी उसकी, तो वो हमारा इंग्लिश मीडियम का हीरो है। तो फातिमाइन कहाँ गए? उसको अब आज कहते हैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी सुन्नी सीट ऑफ लर्निंग। अरे जहाँ अजहर लग जाता है वो फातिमा ज़हरा के नाम की चीज होती है, वो शिया सीट ऑफ लर्निंग थी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वी हैव स्लॉटर्ड द एसेंस ऑफ इस्लाम, एंड ऐसे ऐसे कानून का सहारा लेके औरतों को, जो जिनका रंग स्याह है, उनको, जो पार्शली हैंडीकैप्ड हैं, उन पे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लाहौर शहर में एक दाता दरबार कहलाया जाता है, वहाँ बच्चों को बचपने से लोहे का मास्क पहना देते हैं ताकि उनका सर छोटा रहे, और फिर उसको कहते हैं डोले शाह का चूहा। ये भी हमारे इस्लाम में, ऐसी बात नहीं है। लाहौर मतलब मैं समझना चाहती हूँ ये क्या होता है डोले शाह का चूहा, मतलब मैं समझी वो नहीं। खिदमत, वो फिर कहीं का नहीं रहता है, वो खिदमत करता है उस कब्र की, दाता दरबार की, पीरों फकीरों की, फर्ज धोता है। तो उसके लिए छोटा सर क्यों करना है उसका? बना दिया ना, अलग ब्रीड बनाई है हमने। दाता 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 शादे चूहे कहता है नाम है उसका, उन बच्चों का। लोग बच्चा डोनेट कर देते हैं, उसके फिर सर छोटे छोटे होते हैं, डोले शादा चूहा उसका नाम है। वो फर्श धो रहे होते हैं, कब्रें धो रहे होते हैं, उनको दूर से देख के कहा जाता है। तो या हॉरिफिक पीपल टू आवर ओन सेल्फ। लेकिन वो सर आप भारत की मैं आपसे रिफॉर्मेशन की बात सवाल, करिए, आप जी, जी, जी। रिफॉर्मेशन मैं मुझे बात आपसे बताइए। भारत की कर रही हूँ। आपसे सर मेरा भारत के लिए सवाल है। रूपाली जिसका कत्ल हुआ, उस वो लड़की सिर्फ 20 साल की थी। उसने मार एक दिया, मुसलमान से शादी की, उसको मार दिया, बुर्का नहीं पहना तो। क्या हुआ? एक तरफ मतलब बात आप, होती है फ्रीडम ऑफ चॉइस की, एक तरफ इस तरह से औरतों किसने को कह मारा दिया, जा रहा है, वो भी भारत में। किसने आपको कह दिया कि आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है? जो ये हिजाब गलतफहमी मामले में कैसे यही तो होगी? कहा जा रहा है, यही तो कहा अभी जा आप रहा है। जब आप शादी इस्लामिक करेंगे लीडरशिप। आपको पता चलेगा कि कितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपको। मैं ऐसे ही ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपकी सारी फ्रीडम उसी दिन 2 आने में बिक जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको रोना पड़ेगा और पीछे पीछे दूल्हे के चलना पड़ेगा, घूंघट निकाल के मैं बैठी नजर रहेंगी। दिख रही दूल्हा के पीछे। तो आप बताइए उसको आगे। What I am saying is that any provision for reformation will be killed. यूनाइटेड स्टेट्स में एक मौलाना साहब थे मिस्री, उन्होंने पूरा हदीस को कहा कि खुदा के वास्ते पहले कुरान पे तो अमल कर लो, उसको फॉलो कर लो, ये बाकी जो शरीयत है इसमें तो सिर्फ 5% कुरान है, ये बाकी सब कहाँ से आया है? ही वॉज मर्डर्ड।
آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں تمنا نہیں ہے کہ کسی طرح میرے پہ گلے پہ چھری چلا دیں؟ چلو میرے پہ بھی، آپ کے ہی نہیں، میرے ہاں بھی تو گلے اب کاٹنے وہ کی تو میری کوشش غلطی ہے نا اب بات یہ ہے کہ کون who is going to bell the cat، یہ انگلش میں محاورہ ہے ایبسولوٹلی، کہ ایبسولوٹلی رائٹ. ہم میں سے کون کہے گا. تو اس میں کچھ ہمارے بھائی لوگ بہن لوگ ہیں ایکس مسلم ہوئے میں، کچھ بھاگ گئے، کچھ ایتھیسٹ ہو گئے. وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والی بات نہیں. دیکھیے ماں باپ مسلمان ہیں، بہن بھائی مسلمان ہیں، دادا دادی نانا نانی، اب کہاں جائیں گے؟ وہ جو جن کے دادا دادی ہندو تھے وہ تو بیچارے راجستھان سے بھاگ کے پنجاب میں بھوک ننگ ہو رہی تھی تو مسلمان ہو گئے قصور میں جا کے. ہم لوگ قحط پڑ گیا تھا یہاں پہ. بٹ اینی وے اس بات کو جانے تھے. جب آپ ایڈورڈ سعید کہتا ہے کہ وہاں تو مڈل ایسٹ میں تو صرف بیٹھ کے کچھ سال گزار لو تو آدمی مسلمان ہوتا ہے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے. السلام علیکم یا شیخ کے فالک انت معافی ان اللہ اللہ واللہ العظیم. ہر عیسائی واللہ العظیم کہہ رہا ہے تو اب تو مسلمان ہو گئے. اس میں تبدیلی کس چیز کی ہم کہہ رہے ہیں؟ ریفرمیشن. تبدیلی اس کا میرا سوال ہے یہاں پر، جب ہم بات کرتے ہیں، سپوز ہم بھارت کی بات کر لیتے ہیں، میں بھارت کی بات کر رہی ہوں، 4 شادیوں کی بات آتی ہے، کزن میرجز کی بات آتی ہے، عورتوں کے فائنینشیل سیکیورٹی کی بات آتی ہے، طلاق کے غلط طریقے، حالانکہ ٹرپل طلاق بین ہوا، انسٹنٹ ٹرپل طلاق، لیکن آج بھی طلاق حسن کا وائلیشن ہوتا ہے، عورتوں کو غلط ہاں وہاں سے ہاں کون چھٹکارا لڑکی پانا پائے ہے. گی جس تو کی ان طلاق سارے ہو بدلاؤ جاتی کی ہے؟ بات ہے. آپ کو پتا ہے اسے کیا کہا جائے؟ سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی طرح اسے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ استعمال شدہ ہے. The woman doesn't remain a human being. ہمت ہونی چاہیے جا کے ایک لڑکی طلاق دے کے دوسری شادی کرے. اس کا بیسٹ چانس ہے کہ نان مسلم سے کر لے، جان چھوٹے گی اس کی. کیونکہ جب تک یہ باولے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزت دینا نہیں چاہتے کسی کو. یہ نوکر مالی چوکیدار غلام، یہ اس سیریز میں بیوی آتی ہے تو اس کو مار دیا. 20 سال کی تھی بچی. یہ تو کل ہی آج صبح ہوا نا، یہ کل رات کو ہوا. تو جی ہاں مجھے جی ہاں. بتائیے کیا آپ سوچئے اس کے شخص کے ذہن میں کیا ہوگا کہ برقعے کے اوپر روپالی کا گردن قتل کر دیا، جس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جس کا کہیں سے اتنا کیا ٹیکسٹائل مل چل رہی تھی مڈل ایسٹ میں کہ دھڑا دھڑ کالا کپڑا بن رہا ہے عورتیں. ارے ادھر تو نہ کھانے کو نہ پینے کو، ایک جوڑا ہوتا تھا وہ عورت پہنتی تھی اسی میں مر جاتی تھی. There was no clothes in the Arab world. کہیں کاٹن اگے گا تو کپڑا بنے گا نا. ارے وہاں تو کوئی اگتا ہی Absolutely نہیں sir, ہے. rightly said by you کہ برقعے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، کالا کپڑا یا تو اتنا زیادہ obsession کیوں ہے کہ مہیلائیں ماری جا رہی ہیں، چاہے ایران ہو چاہے ہندوستان ہو. وہ یہ عورتوں کا قتل صرف ایک کپڑے کی وجہ سے. اگر لڑکیاں سیکھ جائیں کراٹے کرنے، دیکھیے قتل سب ختم. ہسبینڈ کا قتل ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں. لیکن کہتے تو ہیں کہ قرآن نے اسلام نے عورتوں کو یہ عزت دی ہے، وہ ادھیکار دیے ہیں، جھوٹ لیکن بولتے ہیں عورتوں نا، کا قتل ہو رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کے اندر ہوگا عورتوں کا ذکر ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 50,000 میں نے بتایا آپ کو حدیث بیک ڈیٹڈ انٹر کی ہوئی شریعہ قانون بنا. یہ آپ ذرا کبھی ٹرائی کریے، دیوبند کا سلیبس کیا ہے اس کی کتابیں لے کے آئیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا قرآن حفظ کرا رہے ہیں. ایسا کیا ہے کہ 30 سپارے حفظ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اگلی ہماری مسجدوں میں مولویوں کو امام بنانے کے لیے ہمیں مدرسے چلانے. تو اچھے خاصے انسان کو ڈم بنانے میں محنت ایک بچہ ہے وہ میٹرک میں بھی فرسٹ آ رہا ہے، سب کر رہا ہے، میتھ آ رہا ہے، اس کو فزکس آ رہی، کیمسٹری آ رہی، اس کو کہا بیٹا یہ سب بلانا پڑے گا، تجھے مولوی بنانا ہے، مفت کے کھائے گا تو پہ کھانے آئیں گے، تجھے ہر جمعے کو ایک تقریر کر دینی. وہ بھی سوچتا ہے یار یہ اچھا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کئی دفعہ مل جاتے ہیں بونس کے طریقے سے، وہ بھی خبر سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے مدرسوں میں بچوں کے ساتھ. تو جب ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں ہمیں ریورس نہیں، ارے صرف نیوٹرل گیئر میں ڈالنے پہ ممانعت ہے.
ہم نہیں کہہ رہے ہم کہیں جانا, ہم کہتے ہیں بھائی یہاں کا ایک سیکنڈ رک سکتے ہیں, ذرا بات کر لیں. نو, یو کین ناٹ ڈسکس اینی تھنگ. اچھا سر, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے کسی بھی دیش کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ویسے ہی شریعت بھی ہے, قانون بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک مسلمان کو جینا چاہیے اور کس طرح سے اس کے ادھیکار سیکیور نہیں, اس ہوتے کا ہیں. جینا حرام کیا جائے. تو سچ میرا بول. سوال آپ سے یہ ہے ہاں, کہ جب کسی بھی دیش کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹس ہوتے ہیں, ریفارمز ہوتے ہیں, تو شریعت میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب بھی ریفارم کی بات کی جاتی ہے انگلی ہٹا کر کیا جاتا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ تو کس نے یہ کیا بات ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ شریعت کس نے لکھ دی؟ پہلے یہی نہیں پتا لکھنے والا کون تھا. امیدوں نے لکھی کیا؟ تو ان کا پورا خاندان عباسیوں نے ختم کر دیا. عباسی جو 300-400 سال تک بیٹھے, بم ایک دن میں پتا چلا ان کا پرائم منسٹر شیعہ تھا, اس نے دروازے کھول دیے بغداد کے, انہوں نے کہا جاؤ کر لو جو کرنا ہے, یہ سنی بیٹھا ہوا خلیفہ. اور یہ خوف تھا کہ جب منگولز نے خلیفہ کو مارا تو ان کے ذہن میں افواہ یہ تھی کہ اگر خلیفہ کو مار کے اس کی زمین پہ اس کی لاش رکھی تو زلزلہ آئے گا. تو دے رولڈ ہم ان اے کارپیٹ. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ آپ کی اسلامی تاریخ کی, رول کر کے رکھا گیا کہ بھیا یہ مرمرا گیا, اب اس کو دفنانا کیسے ہے. وہ جو پرائم منسٹر تھا شیعہ, اس نے کہا فکر نہیں کروں, میں اب میں اس کو اب یہ دیکھیے پھر شیعہ کو 2-4 پٹ جائیں گے کہ بغداد کا دروازہ کھول دیا تھا. بٹ پرائم منسٹر شیعہ تھا, اس کو بڑا تنگ کرتے تھے خلیفہ. عالم تھا بٹ بد نصیب تھی اس کی, وہ شیعہ تھا, اس کو اتنی پٹائی کی, اس نے دروازہ کھول دیا, منگول اندر آ گئے. 1253 کی بات ہے. اس کے بعد عرب کے اوپر عرب قوم کی حاکمیت اپنے اوپر, سوورنٹی ختم. دیٹس دا لاسٹ ڈے. 1253 ہے یا 1258 ہے. اس کے بعد پھر ترک آئے جنہوں نے پچھلے 600 سال میں کتاب نہیں لکھی. رومی کو بھی پرشیا سے لے گئے, انہوں نے کہا ہمارا رومی ادھر کراؤ. انہوں نے کہا پوئٹ ہی نہیں ہے کوئی ٹرکی میں, نہ رائٹر ہے نہ لکھنے والا, کیا کرے, انہوں نے ایران سے لے آؤ یار. اور پھر ایران کی رولنگ فیملی بھی ٹرکش ہے. تو جانے دیں, کوئی نہیں کرے گا. 600 سال کلونیل رول رہا ہے ترکوں کا عربوں پہ, اور ایک عرب ترکی زبان نہیں بول سکتا. بھائی 200 لیکن سال انگریز رہا تو کچھ تو انڈیا میں لارجسٹ انگلش اسپیکنگ کنٹری آف دا ورلڈ ہے. پورچوگیز تھے تو گوا کے لوگ ایک زمانے میں کراچی میں بھی پورچوگیز زبان چلتی تھی. ترکی کی زبان کہیں نہیں بولی جاتی. نہ انہوں نے کتاب لکھی, نہ شاعری کی, کچھ نہیں. انہوں نے کہا ہم کو یورپ چاہیے کیونکہ وہاں گوری لڑکیاں ملتی ہیں ہمارے خلیفوں کے لیے. تو وہ آسٹریا تک گئے, وہاں پھر ان کی دھنائی ہوئی. 9/11 تھا 1648 میں, وہ اسی 9/11 کا دن یاد کیا گیا تھا. اچھا اوکے. ہاں, 17 سینچری میں آسٹریا کے گیٹس پہ, گیٹس آف وینا پہ لتھوینیا اور پولینڈ کی فوجیں آ کے آسٹرین فوجوں سے مل کے, دیٹ واز دی ڈے دی ٹرکس ور ڈیفیٹڈ آن دی ڈورز آف وینا, the gates of Vienna. And وہاں that day اس کے بعد ٹرکش کیلیفیٹ started withdrawing. پھر جا کے فرسٹ ورلڈ وار میں جو بٹا ہے ترکی, کیونکہ وہ جرمنی کا الائے تھا, یہ سب جگہیں آزاد ہوئی. لیکن یہ ہمارے اسلام کی تاریخ میں ایسی غلط باتیں ہم نہیں پڑھاتے کسی کو. اچھا سر, میں بھارت کی بات کر رہی ہوں آپ سے. بھارت میں جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو دیکھیے رہی ہیں, میری بات سنیے, آپ بار بار بھارت کہتی ہیں اور میں چلا جاتا ہوں کہیں اور. بھارت میں ایک مسلمان نہیں ہے جس کا نام بھارتی ہو, تو میں کیا بات کروں بھارت کی. میرا نام ہے امبر ہے. آپ ویسی شیعہ ہیں تو کون آپ کو زیدی ہے یہ. دیکھیے ہاں یہ بات تو صحیح کہی ہے, میرا سارا آرگیومنٹ تم نے خراب کر دیا. لیکن پھر بھی ہم شمسی ہے نا, صورت تو نہیں ہے. بٹ جب ہم کسی زمین سے اپنا جوڑ نہیں رکھیں گے تو اس میں تبدیلی کیسے لا سکتے. ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں ہندوستان. تو ہندوستان کی بات چھوڑ دیں. آج ترکی سارا ٹھیک ہو جائے, آپ کے لکھنؤ کے اندر سارے بانکے جو ہیں چوڑی دار پجامے والے,
वो तुर्कों वाली चाल चलने लग जाएंगे। ये उर्दू क्या है, 5,000 टर्किश वर्ड भोजपुरी के अंदर डाल दें आप और उसको खूब तरह छन्नी के अंदर छाने, नीचे उर्दू निकल आएगी। तो जैसे दाल से पत्थर नहीं निकालते हैं, साफ उर्दू नीचे टपक रही होगी। तो वो छोड़ गए हमारी जबानों को बना गए, और फिर वो खुद तो हमारे ऊपर वो अरबी स्क्रिप्ट छोड़ के खुद उन्होंने लैटिन लगा लिया। मलेशिया ने भी यही किया, टर्की ने भी यही किया। उनका ये किस चक्कर में फंस गए, सीधे हाथ से लिख रहे हैं आप उल्टे हाथ की तरफ। रिफॉर्मेशन नहीं आ सकती इंडिया में इन शॉर्ट स्पेल। यू फर्स्ट हैव टू बी एन इंडियन टू ब्रिंग रेफॉर्मेशन इन इंडिया। यू कैनॉट से कि आई एम फर्स्ट मुस्लिम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा वो है बैकपैक है कि पीछे से कोई गिर ना जाए। तो वो पीछे कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, आगे रखते हैं अपनी अरबिक या अशरफी मुसलमान का निकाब, चले जा रहे हैं। Thank you so much, sir, for joining our show. टेक केयर, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।